الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک زندگی ترتیب اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج میرے خیال میں یہ 35واں بیان ہے الحمدللہ جو سیرت کے اوپر ہے۔ ہجرت کے بعد غزوہ بدر تک کے حالات تفصیل کے ساتھ ذکر ہو گئے۔ غزوہ بدر کے بعد کے جو حالات تھے اس کے بعد 26 رمضان المبارک 2 ہجری غزوہ بدر کے فوراً بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک عورت تھی عاصمہ، اس کا نام تھا عاصمہ، یہودیہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی، شاعرہ بھی تھی، اشعار کہتی اور نبی علیہ السلام کی گستاخی کی مرتکب ہوتی، مذاق اڑاتی اور اپنے اشعار کے ذریعے بہت زیادہ لوگوں کو نبی علیہ السلام کے خلاف ابھارتی۔ نبی علیہ السلام ابھی بدر سے واپس ہو رہے تھے، اس نے پھر اسی قسم کی اپنی بکواس اور اپنی جو ہے نا وہ سب کچھ کیا۔ تو ایک صحابی تھے عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، نابینا تھے، ظاہری طور پر وہ نابینا تھے، دل کے بینا تھے۔ انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے بخیر و عافیت واپس آ گئے تو اس کو میں قتل کروں گا، اس یہودی عورت کو جو نبی علیہ السلام کے بارے میں زبان درازی کرتی ہے، آپ کا مذاق اڑاتی ہے، گستاخی کرتی ہے، اس کو میں قتل کروں گا۔ الحمدللہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ، نبی علیہ السلام غزوہ بدر سے انتہائی عافیت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، کامیابیوں کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ واپس ہوئے۔ اور نبی علیہ السلام جب آ گئے تو انہوں نے اپنی منت ماننے کا جو منت مانی جس کو پورا کرنے کا ارادہ کیا، اور رات کو بغیر کسی کو بتائے تلوار لی اور کسی طریقے سے عاصمہ یہودیہ کے گھر پہنچ گئے، اندر داخل ہو گئے۔ اب یہ نابینا تھے، دیکھ تو سکتے نہیں تھے، تو انہوں نے ہاتھ سے ٹٹولا تو جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو سائڈ پہ کر دیا، اور یہ جو عورت تھی عاصمہ یہودیہ گستاخ نبی، اس کو کیا کیا، اس کے اوپر انہوں نے اتنی زور سے تلوار کا وزن ڈالا کہ آر پار ہو گئی۔ اس کے سینے کے اوپر اپنی تلوار رکھی اور اس کو اتنی زور سے دبایا کہ آر پار ہو گئی، وہ وہیں موقع پہ ختم ہو گئی۔ ان کی نظر پوری ہو گئی۔ نظر پوری کرنے کے بعد یہ جو صحابی ہیں عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فجر کی نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے مسجد نبوی شریف میں ادا کی۔ ابھی عید کی نماز میں 5 دن باقی ہیں، 25 رمضان المبارک ہے اور آپ غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے۔ نماز کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ عورت عاصمہ بدزبانی کرتی تھی، آپ گئے ہوئے تھے، اس نے پھر اور بکواس کی، تو میں نے منت مانی تھی کہ اگر آپ بخیر و عافیت واپس آ گئے تو اس کو میں جہنم واصل کروں گا، تو آپ کے آنے کے بعد میں نے فوراً ہی کام کر دیا اور اسے ٹھکانے لگا دیا ہے، تو میں نے ایک انسانی جان کا اس طریقے سے قتل کیا۔ یا رسول اللہ، کیا اس بارے میں قیامت کے دن میرے لیے کوئی مواخذہ تو نہیں ہوگا؟ اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ میری پکڑ ہو دنیا میں یا آخرت میں؟ یہ سوال کیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں 2 بھیڑیں بھی آپس میں سر نہیں ٹکرائیں گی۔ انسان تو بہت دور کی بات، کوئی جانور بھی ہوگا نا
تو نبی کے خلاف جو بکواس کرنے والے اور ان کی گستاخی کرنے والوں کے قتل کے بارے میں جانور بھی کچھ نہیں کہے گا۔ تو گویا یہاں سے کیا معلوم ہوا، جو گستاخی رسول پر خاموش رہتے ہیں شاید وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عورت وہ تھی جو ناپاک کپڑے مسجد نبوی شریف میں لے کر ڈال دیا کرتی تھی۔ بہرحال حضرت محمد مصطفیٰ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے بہت خوش ہوئے اور نبی علیہ السلام نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ان کو دیا۔ نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور صحابہ سے باقاعدہ فرمایا، اگر تم ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی غائبانہ مدد کی ہے تو عمیر ابن عدی کو دیکھ لو۔ آج کل کے ماحول میں ہم اس واقعے کو سمجھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کی اپریسیشن اتنی ہو رہی ہے تو بہت خوش بھی ہوئے اور انہوں نے ایک بات کہی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس نابینا کو تو دیکھو کہ کس طرح چھپ کر اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے، یعنی گستاخ نبی کی جو ایسا گستاخ ہو اس کی زبان کھینچ لینا یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ زبان فاروقی ہے کہ دیکھو کس طرح چھپ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ عمر ان کو اعمیٰ یعنی نابینا نہ کہو، یہ تو بصیر ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ ہاں ظاہری طور پر ٹھیک ہے آنکھیں نہیں ہیں لیکن یہ دل کے بینا ہیں اور بصیر ہیں۔ رمضان المبارک کے بھی 5 راتیں باقی تھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ عمیر ابن عدی بیمار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پیارے عاشق رسول صحابی کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو صحابہ کو فرمایا، ہم کو اس بینا کے پاس لے چلو جو بنی واقف میں رہتا ہے، ہم اس کی عیادت کریں گے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو جن کے دل نورانی ہوتے ہیں انہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جن کے دل گندے اور میلے ہوتے ہیں ان کو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی باتیں کرنا، کارٹون بنانا، وہ سب آرام سے سہ لیتے ہیں، یہ دلوں کی گندگیوں کا اظہار ہو جاتا ہے۔ شوال 2 ہجری رمضان ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ شوال 2 ہجری کا واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے واپسی کے بعد شروع شوال میں قبیلہ سلیم اور بنی غطفان ان لوگوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا اور انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں خبر لینی چاہیے مسلمانوں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور مدینہ طیبہ سے خروج کیا ان کے مقابلے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام ایک چشمہ تھا کدر، کاف دال را کدر، وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمن پہلے ہی بھاگ گیا ہے۔ اس کو پتہ لگے کہ نبی علیہ السلام نے پیش قدمی کر لی ہے صحابہ کے ساتھ تو وہ خوف سے ڈر کے وہیں بھاگ گیا اور نبی علیہ السلام نے 3 دن وہاں قیام کیا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی قتال نہیں ہوا، آپ واپسی تشریف لے آئے۔ بعض روایت سے بات ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے لشکر میں سے چند صحابہ کا ایک گروپ روانہ کیا، اسے سریہ کہتے ہیں، کہ جاؤ تعاقب میں دیکھو تاکہ ہر طریقے سے دھاک بیٹھ جائے اور کوئی اور خطرہ ہے تو اس کو بھی دیکھ لو۔ تو یہ صحابہ کرام جب گئے تو ان کو اس میں 500 اونٹ مل گئے جو نبی علیہ السلام نے پھر تقسیم کر دیے۔ بقیہ شوال اور ذی قعدہ 2 مہینے جو تھے تقریباً نبی علیہ السلام نے مدینہ میں گزارے اور اسیران بدر تقریباً اسی عرصے میں رہا کیے گئے۔ لوگ آتے مکے سے وہ اپنا فدیہ دیتے اور اپنے قیدی کو لے جاتے چھوڑا کے۔ شوال ہی میں ایک واقعہ اور بھی ہوا، شوال 2 ہجری میں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے سالم ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، سالم ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ایک یہودی کے لیے قتل کر حکم دیا۔ اس کا یہودی کا نام تھا ابی عفق، فرمایا کہ اس کو قتل کرو۔ یہ یہودی تھا، 120 سال اس کی عمر تھی، بوڑھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، اشعار کہتا تھا، لوگوں کو نبی علیہ السلام کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا فقط قتل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، اور آپ کے عمل سے جا بجا یہ ظاہر ہوا
کہ نبی علیہ السلام نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ جاؤ اور اس کو قتل کر کے آؤ۔ تو حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، بلکہ حدیث کی روایت اس طرح سے ہے، فرمایا کہ کون ہے جو میرے لیے، جو صرف میری حرمت کے لیے، میری عزت کے لیے اس خبیث کو قتل کرے، جو خالص میری عزت اور حرمت کے لیے اس کو قتل کرے۔ تو سالم بن عمیر نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے تو پہلے ہی منت مانی ہوئی ہے کہ اس کو میں نے قتل کرنا ہے، تو کیا میں چلا جاؤں؟ فرمایا کہ ہاں جاؤ۔ یہ کہتے ہیں سالم رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی، گرمی کی رات تھی، جب وہاں پہنچے تو یہ یہودی ابو عفق جو تھا یہ رات کو سو رہا تھا، غفلت کی نیند تھی، اور جاتے ہی تلوار اس کے جگر پہ رکھی اور اس کو اس زور سے دبایا کہ آر پار ہو گئی۔ وہ چیخا آواز آئی، لوگ قریب ہوئے، لیکن لوگوں کے قریب ہونے تک اس کا کام تمام ہو چکا تھا اور یہ گستاخ رسول اپنی جہنم میں پہنچ چکا تھا۔ 15 شوال کو ایک اور معاملہ پیش آیا، غزوہ بنی قینقاع کی وجہ بنی۔ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، یہ شروع میں ذکر ہو چکا ہے کئی بیانات پہلے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے۔ نبی علیہ السلام 15 شوال کو تقریباً 15 یا 16 تاریخ کو شوال کی بنو قینقاع کے بازار میں گئے اور وہاں جا کے ان یہودیوں کو مخاطب کیا۔ یہ مختلف طریقوں سے سازشیں کرتے تھے اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزیاں بھی کی تھیں، اس طرح کے معاملات تھے۔ نبی علیہ السلام نے جا کے کہا یا معاشر الیہود، اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، جیسے بدر میں قریش پر خدا کا عذاب نازل ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ایسا ہی معاملہ ہو جائے، تم اسلام لے آؤ۔ اور دیکھو تم یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ اسلام بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، میں بھی حق ہوں، تم اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو، تم نے اپنی کتابوں میں اس سب باتوں کو پایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے اس کا عہد بھی لیا ہوا ہے کہ جب آخری نبی آئیں گے تو تم نے ان کی ماننی ہے، تو تم اپنے عہد کو پورا کرو اور جس بات کو تم حق جانتے ہو اس پر آ جاؤ۔ یہودیوں نے جب یہ سنا تو غصے میں آ گئے، کہنے لگے اچھا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا جن لوگوں سے راستہ پڑے نا بدر کے میدان میں، وہ تو کوئی مرد تھے، وہ تو مرد ہی نہیں تھے، آئے نا ہمارے پاس، پھر ہم دیکھتے ہیں مردوں سے آپ کا مقابلہ ہوگا، پھر پتہ چلے گا جنگ کیا ہوتی ہے اور پھر معلوم ہوگا بہادری کیا ہوتی ہے، مرد کون ہوتے ہیں۔ آپ کا مقابلہ تو نہ مردوں سے ہوا، ایک ناواقف سے، نا تجربہ کار سے، آپ آئیں ہم سے، اگر آپ کا مقابلہ آپ کو خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم مرد ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ پھر گئے اور پھر آپ نے وہاں جا کے ان کا شوال 15 سے لے کر یا 16 سے لے کر ذوالقعدہ تک 15 یا 16 دن آپ نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ مدینہ طیبہ کے باہر مضافات میں رہتے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کا محاصرہ کر لیا، وہ قلعوں کے اندر بند ہو گئے۔ 16ویں صبح تھی، 16واں دن تھا کہ یہ لوگ باہر آئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سب کو باندھ دو، پھر ان سب کو باندھ دیا گیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ خوب رویا ان کے لیے، خوب فریادیں کی، خوب گریہ کیا، خوب نبی علیہ السلام کی منتیں کی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہودیوں کی طرفداری کون کرتا ہے؟ رئیس المنافقین۔ جو بھی یہودیوں کی طرفداری کرے گا وہ منافقین ہی کی نسل میں سے ہوگا، وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی سنت کو پورا کرے گا۔ جو بھی یہودیوں کی تائید کرے گا تو اس نے خوب تائید کی۔ نبی علیہ السلام نے اس کی وجہ سے قتل تو نہ کیا، لیکن اتنا فرمایا کہ اپنا مال و اسباب یہاں چھوڑو اور چلے جاؤ مدینہ کو چھوڑ کر۔ تو یہ لوگ اپنا جو مال تھا چھوڑ کے یہاں سے خیبر کی طرف شفٹ ہو گئے، وہاں جا کے انہوں نے رہائش اختیار کر لی۔ وہاں جا کر پھر یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے، یہاں بھی کرتے رہے، حالانکہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا تینوں قبیلوں کے ساتھ کہ تم کچھ گڑبڑ نہیں کرو گے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے بدعہدی کی اور یہ نکالے گئے اور وہاں جا کے پھر اپنے اسی کام پہ شریک رہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس مال غنیمت کو لیا، خمس اپنے پاس رکھا اور باقی سب صحابہ کے اندر تقسیم کر دیا۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں
کہ بنو قینقاع سے میرے بہت تعلقات تھے، حلیفانہ تعلقات تھے، لیکن ان کی شرارت، بد عہدی، مکر و فریب کو دیکھ کر میں نے ان سے قطع تعلق بھی کیا اور میں نے ان سے اظہار بیزاری بھی کیا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے دشمنوں سے بری اور بیزار ہوتا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف آتا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست اور حلیف بناتا ہوں، کافروں کی دوستی سے میں بالکل بری اور الگ ہوتا ہوں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت اور کافروں سے دوری کا اظہار، قلبی دوری، اس کا اظہار انتہائی ضروری ہے۔ ایک بیان ہے، واٹس ایپ کے اوپر کسی کو چاہیے تو مل جائے گا، غیروں کا تہوار منانے کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے، ہمارے عقیدے پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ 8 کلپ ہیں، اس میں تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد 5 ذو الحجہ 2 ہجری، سن 2 ہجری چل رہی ہے، 5 ذو الحجہ ہے، نبی علیہ السلام کا ایک اور غزوہ پیش آیا، غزوہ سویق۔ سویق کہتے ہیں ستو کو۔ ہوا کیا تھا، بدر سے جب مشرکین مکہ شکست کھا کے واپس گئے نا، تو ادھر ابو سفیان اپنا قافلہ بچا کے تو نکل گئے تھے، پہنچ گئے تھے، لیکن جب لشکر سے خبر ملی کہ اتنے سارے قتل ہو گئے، اتنے قید ہو گئے، باقی شکست خوردہ پہنچے، تو ابو سفیان نے قسم کھائی، اس وقت مسلمان نہیں ہوتے اس وقت تک، انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک میں بدلہ نہیں لے لوں گا نا، مدینہ پر حملہ نہیں کر دوں گا، جب تک میں مدینہ پر حملہ نہ کر دوں میں اس وقت تک غسل جنابت نہیں کروں گا۔ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے انہوں نے شروع ذو الحجہ میں 200 سوار لیے اور ان کو لے کے مدینہ کے مضافات پہ ایک جگہ پہ آئے۔ وہاں ایک باغ تھا جہاں ایک انصاری صحابی اور ایک اور کوئی صاحب تھے، وہ باغ میں کھیت میں اپنا کچھ کام کر رہے تھے۔ ان دونوں کو تو انہوں نے پکڑ کے قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور پھر وہاں سے کچھ درختوں کو جلایا اور یہ سمجھے کہ میری قسم پوری ہو گئی، پھر وہاں سے بھاگ گئے، شہر کی طرف رخ نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کو جب خبر ملی تو نبی علیہ السلام 200 مہاجرین اور انصار کا ایک لشکر لیا اور فوری طور پر ابو سفیان کے تعاقب میں گئے، لیکن کوئی ہاتھ نہیں آئے، یہ لوگ پہلے ہی بھاگ گئے تھے۔ چلتے وقت جب واپسی پہ ان کو جلدی تھی اور خطرہ تھا کہ پیچھے سے کوئی مسلمانوں کا لشکر نہ آ جائے، تو جتنا ستو وہ لے کر آئے تھے نا، تو وہ اپنے آپ کو ہلکا کرنے کے لیے، لائٹ رکھنے کے لیے سارا کا سارا وہاں چھوڑ گئے کہ جلدی سے جلدی ہم دور ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام کو پھر وہ ستو جو ہے وہ مال غنیمت میں ملا، تو اسی لیے اس کو ستو والا غزوہ تو سویق اس کا نام پڑ گیا۔ تو یہ بھی 2 ہجری میں 5 ذو الحجہ کو پیش آیا۔ 9 ذو الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ واپس آئے اس غزوے سے۔ واپس آنے کے بعد 10 ذو الحجہ کی صبح نبی علیہ السلام نے عید الاضحیٰ کی نماز امت کو پڑھائی، صحابہ نے پڑھائی اور قربانی بھی کی۔ 2 مینڈے خود آپ نے قربان کیے اور مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی عید الاضحیٰ تھی، نبی علیہ السلام نے قربانی کی۔ یہ 2 ہی عیدیں ہیں، سیرت کی کسی کتاب میں لے لیں، فقہ کی کسی کتاب میں لے لیں، حدیث کی کسی کتاب میں لے لیں، 2 ٹوٹل عیدوں کا ذکر ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور یہ دونوں ابھی آپ دوسری کا سن چکے ہیں، کوئی پچھلی سے یا اس سے پچھلی میں آپ نے پہلی کا سنا ہوگا۔ یہ 2 ہی عیدیں ہیں حدیث کی تمام کتابوں میں۔ ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں، ہم بہت ترقی کر رہے ہیں، تو آگے آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے یہ 5، 7، 10 بھی ہو جائیں، کیونکہ ترقی کی رفتار اب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی، خاتون جنت کی شادی یہ ہوئی۔ اب خاتون جنت کی شادی کا ذکر کرنے سے پہلے ایک شادی جس کا ذکر میں کرنا بیچ میں بھول گیا تھا وہ کروں گا۔ نبی علیہ السلام کی پہلی شادی کن سے ہوئی تھی، یاد ہے جی کسی کو بتائیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے انتقال کے بعد 10 نبوی میں ان کا انتقال ہوا، ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے۔ ان کے انتقال کے بعد نبی علیہ السلام اکیلے رہ گئے، ادھر ابو طالب جو چچا تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب نبی علیہ السلام کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں بھی اور باہر کی ذمہ داریاں بھی،
اور ایک محبت کرنے والی، جان مال سب لگا دینے والی، خدمت گزار، محبت کرنے والی، غم میں تسلیاں دینے والی بیوی، وہ جنت چلی گئی۔ اب گھر میں نبی علیہ السلام کے یہاں 4 بیٹیاں تھیں، ان کی پرورش، دیکھ بھال، گھر کے کام اور باہر کی ذمہ داریاں۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایک غم کا سا اور ایک ایسا تصور تھا۔ بیوی کی کتنی حیثیت ہوتی ہے زندگی میں۔ بچپن میں ہماری ایک دکان ہے ادھر انارکلی میں، گفٹ سینٹر کے نام سے، ابھی چچا وہاں بیٹھتے ہیں، محمود چاچو، تو وہاں چھوٹے چھوٹے نا وہ سینٹنس لے کے، وہ ہینڈی کرافٹ کی دکان ہے گفٹ آئٹم کی، تو وہاں وہ چھوٹے چھوٹے سینٹنس بنا کے لکھتے تھے۔ تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے، میں نے پڑھا تو ایک انہوں نے فریم بنوایا جو خوب سیل ہوا، وہ کیا تھا؟ نو لائف وداؤٹ وائف۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں نو لائف ود وائف، یہ بیوقوف لوگ ہیں، واقعتاً نو لائف وداؤٹ وائف۔ سیدہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، جنت سے اچھی جگہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نا، ہر نعمت وہاں موجود، لیکن انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جنت جیسی جگہ پہ بھی تنہائی میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے اماں حوا کو پیدا کیا، پھر زندگی کے اندر رنگ آئے، پھر زندگی کے اندر بہار آئی۔ تو جنت جیسی جگہ بھی بغیر بیوی کے انسان کو سکون نہیں دے سکتی۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مرد کو سکون ملتا ہے بیوی کے پاس۔ اب نبی علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں، زوجہ تھیں، امت کی ماں، تو چلی گئیں۔ نبی علیہ السلام کی ذمہ داریاں اور باقی معاملات جب ایسے ہوئے، جو قریب کے لوگ تھے نا، ان کو تو پھر نبی علیہ السلام کا ایک غم لگا کہ بھئی کچھ کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر نسبتی عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ یا رسول اللہ، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ شادی کر لیجئے۔ پھر آپس میں بات چیت ہوئی، پوچھا بھئی کس سے؟ کہا بھئی کنواری بھی ہے اور شادی شدہ بھی ہے جس کے طلاق وغیرہ ہو گئی ہے یا بیوہ ہے۔ پوچھا کون؟ تو 2 نام لیے، ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے گو ہیڈ دیا کہ ٹھیک ہے آپ بات کرو۔ تو امی عائشہ کے رشتے کے لیے نبی علیہ السلام کی طرف سے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے گھر میں گئی۔ وہ موجود نہیں تھے، ان کی بیوی تھی۔ کہا کہ اس طرح میں آئی ہوں، کہا ٹھہرو انتظار کرتے ہیں۔ صدیق اکبر آئے، ان کو پوچھا بھئی اس طرح میں رشتہ لے کر آئی ہوں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں، بھتیجی ہے عائشہ، بھتیجی سے رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت خالہ بھی حیران ہو گئی، ہاں بات تو صحیح ہے۔ وہاں سے واپس ہوئی، نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، ابوبکر تو یہ کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ان کو جا کے کہو تم میرے دینی بھائی ہو، یہاں وہ والا مسئلہ نہیں ہے، تو یہاں ہو سکتا ہے۔ اب یہ مطمئن ہو گئی، نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ بات لے کے دوبارہ پہنچی، کہا کہ حضور یہ کہا رہے، حضور نے تو یہ فرمایا۔ کہا چلو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، اب ایک مسئلہ اور آ گیا۔ توجہ سے سنیے گا، اس میں سے کچھ مسائل ابھی میں نے سمجھانے ہیں انشاءاللہ، کچھ پوائنٹس بتانے ہیں۔ آج کل ہے نا کچھ دیسی لبرل قسم کے لوگ اور بے دین لوگ، اور شاید ان کو اگر میں کہوں بے حیا لوگ تو غلط نہیں ہوگا، تو انہی واقعات میں سے کئی چیزیں نکلیں گی۔ نبی علیہ السلام نے، یہ احادیث سے سنا رہا ہوں، اپنے گھر سے نہیں سنا رہا نا۔ تو اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ایک اور رکاوٹ آ گئی۔ وہ رکاوٹ کیا تھی؟ اب حضرت ابوبکر بھی ہیں، ان کی اہلیہ بھی ہیں، آپس میں ذکر ہوا کہ بھئی ہم تو اپنی بیٹی عائشہ کی نسبت جبیر ابن مطعم ابن عدی کے بیٹے سے کر چکے ہیں، اور وہ لوگ ابھی پورا گھرانہ کافر ہے، اور یہ نبی علیہ السلام مسلمان ہی نہیں بلکہ نبی ہیں، تو آپ کا تو جوڑ دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ پہلے ہم ادھر جاتے ہیں مطعم ابن عدی کے پاس، اور جا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کا کیا ارادہ ہے۔
تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطعم ابن عدی کے پاس گئے، کہا کہ بھئی میری بیٹی عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نکاح مطلب بات تمہاری ہو چکی ہے، نکاح کب کرنا ہے، رخصتی کب کرنی ہے، کیا حالات ہیں؟ جس طرح کے کام بات کی جاتی ہے اس طرح کوئی آپ نے بات فرمائی ہوگی یقیناً۔ جیسے ہی آپ نے یہ بات کی، ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھئی تمہاری بیٹی مسلمان ہے، تم بھی مسلمان ہو، تمہاری بیٹی ہمارے گھر میں آ گئی تو کہیں ہم بھی بے دین نہ ہو جائیں، ہمیں دیندار لڑکی نہیں چاہیے۔ آج ایسے ہیں نا کتنے کہ ہمیں دیندار نہیں چاہیے۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب کا فون آیا کہ بیٹے کی شادی تو کرنی ہے لیکن دیندار نہیں چاہیے، ہاں کوئی پر کٹی ہو پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، کوئی دیندار اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والی ہمیں تو نہیں چاہیے۔ خود بولتے ہیں، اپنے منہ سے بولتے ہیں، عام کامن جملہ ہے یہ۔ تو یہ کون سی سوچ ہے؟ گناہ کی سوچ ہے۔ اب وہ تو خیر کافر تھے، تو انہوں نے کہا ہمیں تو مسلمان نہیں چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا بیٹا بھی مسلمان ہو جائے۔ تو ان کی طرف سے تو کلیئر کٹ جواب آ گیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بھتیجی اس طرح کا نہیں ہے، جو ہمارا رواج تھا وہ غلط تھا، شریعت یہ کہتی ہے، دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امی عائشہ کے ساتھ نسبت طے کر دی گئی۔ یہ نسبت طے ہو گئی۔ اب ایک بات اور سن لیجئے، نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال کے قریب ہے، اور امی عائشہ کی 6 سال کے قریب ہے، اور رخصتی کے وقت تقریباً آپ کی عمر 9 سال کے قریب ہے۔ نبی علیہ السلام کی 53 سال کے قریب ہے، اور یہ 50، اس طرح سے مطلب قریب 6-7 سال عمر ہے نکاح کے وقت، اور 9 سال کی عمر ہے رخصتی کے وقت۔ اس میں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں، یہ حق اور سچ ہے، تو حق اور سچ میں شرمندگی کیسی؟ بعض جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، بڑا شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس کو چھپاؤ، عمر کو چھپاؤ، امی عائشہ کی عمر کو چھپا لو۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو مغرب سے اور ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں۔ بھئی حق ہے، ہمیں حق پہ ڈٹنا ہے، ہم نے کیوں چھپانا؟ کیا خیال ہے جی؟ چھپانا ہے کہ نہیں؟ بتائیں جی صحیح عظیم بھائی، نہیں چھپانا نا، اس پہ ڈرنا نہیں ہے، جو حق ہے وہ حق ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتے کی جو بات تھی نا، یہ اللہ کی طرف سے بھی چلائی گئی تھی، یہ صرف زمین پہ نہیں چل رہا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ریشمی کپڑے کے اوپر ایک تصویر دکھانے والے فرشتے جبرائیل امین، اور ان کو بھیجنے والے اللہ، اور اس میں تصویر کس کی تھی؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا گیا۔ گویا کہ رشتہ اوپر سے آیا، نیچے بھی سارے معاملات حل ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، اب ذرا کچھ پوائنٹس ذرا غور کیجئے، یہ ہمارے عظیم بھائی کو یہ بڑا اچھا لگتے ہیں، یہ اس قسم کے پوائنٹ ان کو بڑے پسند آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تاریخی باتیں تو بہت ساری کتابوں میں پڑھنے سننے کو مل جاتی ہیں، لیکن یہ نکات جب ملتے ہیں تو زیادہ انہیں خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اس خوشی میں کبھی انہوں نے نہ کبھی چائے پلائی، نہ کبھی کھانا کھلایا۔ تو سنیے، آپ بھی سنیے، باقی بھی سنیے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ کن کن لوگوں پر اعتراض کر رہے ہیں؟ پھر کچھ ایسے بھی بدبخت اور بد نصیب ہیں جو خدا نخواستہ بولنا بھی مشکل ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں، تو ان کو پہلے جواب دے دیتے ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو اپنی بیٹی کے لیے پاک دامن داماد مل جاتا ہے، اپنے بیٹے کے لیے پاک دامن بہو مل جاتی ہے، کیا اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک دامن لڑکی نہ ملی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے پاکیزہ کہ آپ کے مبارک جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، تو آپ کے مبارک بستر پر کوئی گندی عورت آ سکتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جوتا پہننے لگے تو اندر کوئی چیز تھی نجس، جبرائیل امین نے آ کے بتا دیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بستر پر کوئی ناپاک عورت آ جائے؟ اور اسی طرح اس عمر کے بارے میں اعتراض اگر کوئی کرتا ہے تو دیکھیں یہ رشتہ اللہ نے کروایا، نبی علیہ السلام نے کیا، نہ اللہ تعالیٰ کو
اس عمر اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا نا دونوں کی عمریں کتنی کتنی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی تھا میری عمر کتنی ہے، ان کی کتنی ہے۔ تو جب بھائی دونوں طرف سے اوکے ہو گیا، ادھر سے بھی اوکے ہو گیا، ادھر سے بھی اوکے ہو گیا، اب اگر کوئی بکواس کرتا ہے تو سیدھا اللہ اور اس کے رسول پر اعتراض کر رہا ہے، اور کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ کچھ جان بوجھ کر کرتے ہیں جیسے منافقین ہوتے ہیں یا غیر مسلمین ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں ہمارے کالج یونیورسٹی کے لکھے پڑھے لوگ، وہ ان سے متاثر ہو کے کچھ بات کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے اوپر بات کی کسی خبیث نے، رئیس المنافقین نے، اس وقت بھی کیا ہوا تھا کہ آپ کے اوپر بات کرنے والے کون لوگ تھے؟ جو منافق تھے، جو بے حیا تھے، جو بے غیرت تھے، یا بعض ایسے تھے جو ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے تھے، پھر ان کو کوڑے بھی لگے تھے۔ ایسے نہیں چھوڑ دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان بے حیا، بے غیرت اور منافقین اور غیر مسلمین کے پروپیگنڈے میں آ کر ہم کوئی ایسی بات کر جائیں اور قیامت کے دن پھر ہماری پٹائی ہو۔ ہمیں اپنے مقام کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ میں یہ بھی نہیں دیتا اس بات کو ذکر کرنا، یہ کوئی ڈسکشن کا موضوع ہی نہیں ہے۔ پھر جہاں یہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اکثر لوگ بے دین ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں 700 سے زیادہ جگہ نماز کا حکم نماز وہ نہیں پڑھتے، پردے کا حکم پردہ وہ نہیں کرتے، شریعت کے اور کتنے معاملات ہیں ان کو وہ پورا نہیں کرتے۔ آپ کو یہ مقام کس نے دیا کہ آپ اس پہ بات کریں؟ بھائی پھر نہ یہ ہم سے قیامت کے دن سوال ہونا، نہ قبر میں سوال ہونا۔ جس چیز کا ہم سے سوال ہونا اس کی تیاری کریں ہم۔ یہ اعتراض تو سیدھا ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول پہ پہنچتا ہے، درمیان میں کوئی چکر ہی نہیں اور راستہ ہی نہیں ہے۔ کس نے ہمیں یہ مقام دیا ہے کہ ہم اپنی زبان اللہ اور اس کے رسول پر اعتراض کے لیے کھولیں؟ ہمارا یہ مقام ہی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ منافقین اور مشرکین اور بے حیا لوگوں کے پروپیگنڈے میں آ کر جس طرح بعض لوگ اس پروپیگنڈے میں آئے اور یہاں ان کے ساتھ مسائل آئے تو وہاں ہمارے ساتھ یہ بات نہ ہو جائے۔ اچھا، جو واقعات سنائے تھے یاد ہیں جی؟ بھول بھال گئے؟ ابھی جو چند واقعات سنائے ہیں رشتہ طے ہونے تک یاد ہیں جی؟ انہی واقعات میں سے دلائل لے لیجئے جو تاریخی بھی ہیں اور اس دور کا ایک نارم تھا، وہاں ایک نارمل اس کو لیا جاتا تھا۔ وہ کون سے دلائل ہیں سنیے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نسبت پہلے سے مطعم ابن عدی کے ساتھ طے ہو چکی تھی۔ گویا آپ کی عمر جب نبی علیہ السلام سے نسبت ہوئی تو اس وقت بھی وہی تھی نا، یعنی کہ اس وقت نہ مطعم جبیر ابن مطعم کو بھی اعتراض نہ ہوا، مطعم ابن عدی کو بھی اعتراض نہ ہوا، اور قریش مکہ میں کسی کو بھی اعتراض نہ ہوا۔ یعنی کہ قریش میں، مکہ میں، اس قبیلے میں، اس زمانے میں یہ ایک نارمل چیز تھی۔ اگلی بات آ جائیں، اب حضرت خولہ نے جب نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی شادی، پوچھا کون سا رشتہ، تو حضرت خولہ نے پیش کیا نا رشتہ، یعنی ان کے دل دماغ میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی، معلوم تھا کہ وہ اس عمر میں ہے، اس پوزیشن میں ہے کہ شادی ہو سکتی ہے، ورنہ وہ پیش ہی نہ کرتی۔ سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں؟ ماحول کو سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، اور غور کیجئے۔ جب حضرت خولہ نے تجویز پیش کی تو حضور یہ فرما تو سکتے تھے نا چھوٹی بچی کی بات کر رہی ہو، کیا کہہ رہی ہو، اس کی تو نہیں ہو سکتی، آپ نے بھی قبول کی، گویا ایک معاشرے کے اندر بات موجود۔ پھر جب حضرت خولہ نبی علیہ السلام کا رشتہ لے کر خاندان خلافت میں گئیں، خاندان نبوت سے، خانوادہ نبوت سے جب خانوادہ خلافت میں پہنچی تو انہوں نے بھی کوئی اس کے اوپر اشکال نہیں کیا کہ عمر چھوٹی ہے۔ اور غور کریں، نبی علیہ السلام کی مبارک عمر اس وقت 50 کے قریب ہے نا، 50-51، تو جبیر ابن مطعم کی کتنی تھی؟ اس کو بھی غور کر لیں۔ وہ کوئی 12-15 سال کا لڑکا تو نہیں تھا، وہ ایک بہت بڑے تاجر تھے اور باقاعدہ تجارتی قافلے لے کے شام جایا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے خلاف جو دار الندوہ میں جو قریش مکہ کی پارلیمنٹ تھی، نبی علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ ہوا فقتلوہ کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، اس میٹنگ میں یہ موجود تھے جبیر ابن مطعم،
اور اس میٹنگ میں 40 سال سے کم عمر کا کوئی بندہ موجود نہیں تھا۔ ان کی پارلیمنٹ کا یہ رول تھا 40 سال سے کم عمر کا بندہ اس کو وہ اپنا نامینیٹ ہی نہیں کرتے تھے، وہ رکن ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو ان کی عمر 40 سے زیادہ، نبی علیہ السلام کی اگر 50 ہے تو پورے معاشرے کے سامنے ہے۔ اچھا اور آگے چلیے، اس زمانے میں قبیلوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، بڑے لوگوں کے اندر رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے رشتے کیے جاتے تھے۔ اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو بڑی مزیدار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بتائیے، والد ماجد کا؟ حضرت عبداللہ۔ دادا کا نام؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب جب مدینہ طیبہ اپنے بیٹے نبی علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کا رشتہ لینے گئے تھے بی بی آمنہ کے گھر، تو اپنے بیٹے کا بھی رشتہ کیا، خود بھی وہاں نکاح کیا، اور اسی عمر کی چھوٹی بچی، چھوٹی عمر کی خاتون سے۔ وہ تو نانا دادا تھے، ان کے تو 10ویں بیٹے تھے خود حضرت عبداللہ جن کا نکاح کرنے کے لیے گئے تھے، تو ان کا بھی نکاح کیا، ساتھ اپنا بھی کیا۔ تو یہ ان خاندانوں میں اور معاشرے کے اندر یہ بات موجود تھی۔ بلکہ اگر میں یہ بڑھ کر یوں کہہ دوں کہ آج کے معاشرے میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات موجود ہے، جو بڑے نام ہوتے ہیں، بڑی ہستیاں ہوتی ہیں، بڑے خاندان ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ قبیلے کے اعتبار سے بڑے ہوں یا بہت مشہور لوگ ہوں، ان لوگوں کے ساتھ آج بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ چھوٹے عمر کی بچیاں، ان سے شادی کرنے کے لیے 15 سال کی ہوگی، شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، آگے سے وہ 70 سال کا ہوگا۔ ایسی کئی مثالیں ہمارے معاشرے میں بھی مل سکتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، اور اس زمانے میں یہ اعتراض کسی نے نہیں کیا۔ یہ آج ہی اعتراض کھڑا کیا جاتا ہے، اور وہ کرنے والے بھی کون؟ جو بے دین قسم کے لوگ، بے حیا قسم کے لوگ، وہ لوگ ہوتے ہیں۔ پھر یورپ کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہاں تو 9 سال کی بن بیاہی مائیں بے حساب ملتی ہیں، گنتی مشکل۔ تو اپنے گھر بھی بندہ جھانکے نا کہ ہمارے گھر کیا ہے۔ پھر کثرت الزواج کے اوپر بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ کیوں اتنی کثرت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 یا 100 شادیاں تھیں، اور عیسائی بادشاہوں میں تاریخ میں کتنی ملتی ہیں، ان کی 100 تھیں، ان کی 200 تھیں، کہ ان کی 400 شادیاں تھیں۔ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں، اور مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے کہ جی 11 شادیاں کر لی تھیں، اس کی وجوہات اور ساری چیزوں کی طرف نہیں جاتے۔ تو بہرحال یہ چند ایسی باتیں ہیں کہ جن کا کہیں بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا قیامت تک۔ تو ہمیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کہ اس پہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ جی نکاح کے وقت 6 سال کی عمر تھی۔ ہاں جی بالکل 6 سال تھی، جو حق ہے اس پہ ڈٹنا ہے، ہٹنا نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن فیصلہ تو حق والوں کے ساتھ ہونا ہے نا۔ تو ہم کیوں شرم کھائیں؟ جو دین ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، وہ ہمارے لیے سب سے بہترین ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کوئی اس کی تعویل کرنے کی؟ جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی ہے۔ یہ شادی کیوں ہوئی؟ خاندان نبوت اور خاندان خلافت کے اندر ایک مضبوط بانڈ قائم ہو جائے، وہ ہوا۔ دوسرا، یہ اللہ کے نبی کا جو دین ہے، اللہ کا جو دین ہے، یہ جو عورتوں کا حصہ ہے، گھر کا حصہ، یہ امت کے سامنے پہنچے۔ اور نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس فریضے کو بھرپور اور بہترین طریقے سے ادا کیا۔ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سنیے، فرماتے ہیں کانت عائشہ افقہ الناس، کہ امی عائشہ انسانوں میں سب سے زیادہ فقیہ، وَأَعْلَمُ النَّاسِ سب سے زیادہ علم والی، وَأَحْسَنُ النَّاسِ رَأْيًا فِي الْعَامَّةِ اور لوگوں میں سب سے اچھی رائے ان کے لیے ہوتی تھی، ان کا بڑا خیر مقدم کیا جاتا تھا، بڑا مقام تھا، اور عام لوگوں سے زیادہ دین کے بارے میں ان کی رائے بہترین ہوتی تھی۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ پردے میں بیٹھ کے حضرت عائشہ سے بڑے بڑے مسائل پوچھتے، اور وہ ان کے بہترین جواب دیا کرتی تھی۔ 2210 احادیث ان سے روایت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری عائشہ تو آدھا دین ہے، میری عائشہ تو آدھا دین ہے،
گویا یوں سمجھ لیجئے میری بیوی عائشہ تو آدھا دین ہے، کیا ہم اپنی بیویوں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو دین کا کچھ پتہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھیں، لیکن انتہائی ذہین، عقل اور شعور، فہم کے اندر بہت اللہ نے ان کو نوازا ہوا تھا، بہت نوازا ہوا تھا۔ اور آپ کی تعلیم و تربیت کی عمر کیا ہوتی ہے انسان کی؟ یہی 7-8 سال، 9 سال۔ اس میں آپ نبی علیہ السلام کے گھر پہنچ گئیں، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 9 سال 10 سال کا جو ساتھ رہا، تو تعلیم و تربیت چلتی رہی۔ معلم انسانیت تو گھر میں موجود۔ اور امی عائشہ کا گھر کہاں پہ تھا پتہ کسی کو؟ مسجد نبوی شریف سے کتنے میل دور تھا بتائیں؟ جڑا ہوا تھا۔ مسجد نبوی شریف کا صحن گویا کہ امی عائشہ کے گھر کا صحن تھا، کہ نبی علیہ السلام امی عائشہ کے گھر کے اس دروازے سے باہر نکلتے تھے جو مسجد میں کھلتا تھا، اور سامنے سے صدیق اکبر آتے تھے، آمنے سامنے گھر تھے۔ گویا مسجد نبوی شریف کا صحن اس گھر کا صحن تھا۔ نبی علیہ السلام جب مسجد میں ہوتے، صحابہ آتے، وفود آتے، بات چیت ہوتی، آپ خطبات دیتے، بیانات دیتے، لوگ ملتے، سمجھاتے، اصحاب صفہ کی تعلیم و تربیت، یہ سب کہاں ہوتی تھی؟ مسجد نبوی شریف میں۔ اور امی عائشہ کدھر ہوتی تھی؟ مسجد نبوی شریف ہی میں، سمجھ لیجئے۔ نبی علیہ السلام جب اعتکاف میں ہوتے تو آپ اپنا سر ادھر کر دیتے، وہ سر کو تیل لگا دیتی، کنگھی کر لیتے۔ تو 24 گھنٹے تعلیم و تعلم۔ جب نبی علیہ السلام باہر مردوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو آپ شوق سے، توجہ سے سنتی ہیں اور یاد رکھتی ہیں، اور جب آپ گھر میں ہوتے تو گھر کی باتیں تو پھر آپ ہی سے ہوتی۔ اور امی عائشہ کو اللہ نے اتنی ذہانت دی تھی اور دین کی سمجھ دی تھی کہ بہت ساری باتوں کو وہ بار بار پوچھتی تھی کہ یہ آپ نے فرمایا، اس میں کیا حکمت ہے، اس آیت میں یہ ہے، اس آیت میں یہ ہے، تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ یہ موضوع اگر اس پہ جائیں تو تفصیل ہو جائے گی لمبی۔ تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین اسٹوڈنٹ تھیں، جنہوں نے ایک بہت بڑا دین کا حصہ امت کو پہنچایا۔ اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وصال ہو گیا، آپ کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ اس کے بعد آپ نے جتنا وقت گزارا وہ دین سکھانے میں گزارا۔ وہ جو 9 سال میں آپ نے اس حجرے میں بیٹھ کے دین سیکھا تھا نا، وہ پھر امت کو سکھایا اور بے حساب سکھایا، آج تک موجود ہے۔ تو ایک ایسی معلمہ کی امت کو ضرورت تھی جو گھر کی زندگی کو بھی کھول کھول کے بتا سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام تھا۔ اور غور کریں، دنیا کے اندر آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے، مسلمان ہونا ان کا ضروری نہیں ہے، کسی بھی دین سے اور کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جو پیدائشی طور پر، فطری طور پر دوسرے لوگوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے زیادہ بڑے بڑے کام چھوٹی عمر میں کر جاتے ہیں۔ ایسی کئی مثالیں آپ کو دنیا میں ملیں گی، انہیں کہتے ہیں پری کاشس۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ فطری طور پر اپنی چھوٹی عمر سے ہی ایسا اٹھان اور ایسی چیزیں لے کر آتے ہیں کہ دنیا ان کا حیران ہو جاتی ہے۔ ایسی مثالیں آپ کو ہر فیلڈ میں کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ، کسی بھی دنیا کے حصے میں مل جائیں گی، کہ عمر بہت تھوڑی اور اپنی عمر سے بہت آگے کا علم۔ آج کے زمانے میں بھی زندہ لوگوں میں بھی ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو جب اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی شادی ان سے کی، اور مقصد یہ تھا کہ دین جو ہے اللہ کا وہ آگے پھیلے اور پھولے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سے جو کام لینا تھا، اس کی تمام ضروریات ان کو بہت پہلے سے اور بہت زیادہ اور بھرپور اور کامل عطا کر دی گئیں، اور حضور کی محبت بھی انہیں عطا کر دی گئی، دین کے ساتھ محبت اور تعلق اور ذہن بھی عطا کر دیا گیا، یادداشت بھی عطا کر دی گئی کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ تو ایک بہت بڑی خدمت ہے جو اللہ رب العزت نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی، جس میں ان کا کوئی ثانی نہیں، بے مثال ہیں۔ تو اب تو کوئی بات میرا خیال ہے اور ایسی نہیں رہی، یہ تو ان لوگوں کے لیے باتیں کر لیں جو ذرا 19-20 الٹی سیدھی بولتے رہتے ہیں،
ہم نے تو ویسے جو بس اللہ کی طرف سے آ گیا، بس الحمدللہ ہم بڑے خوش ہیں، ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے وہ ایک بہت بڑے عالم خود تھے، تو یہ علم کا ایک معاملہ تھا، سفر تھا، تو ایک اسٹوڈنٹ ایسا چاہیے تھا جو ہونہار ہو اور ان علوم کو، اسرار شریعت کو، کلام الہی کے اسرار و رموز کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو، سب کو آگے پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا آئیڈیل تیار کرنا تھا تو امی عائشہ کی صورت میں کر دیا۔ اب ذرا شادی کے بارے میں کچھ باتیں ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، ادھر ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، سب نے اپنے اپنے گھر والوں کو بلا لیا۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث کے محلے میں اتریں اور 7-8 مہینے اپنی امی کے ساتھ یہیں رہیں۔ یہاں کیا ہوا، صدیق اکبر بیمار پڑ گئے اور امی عائشہ ان کی تیمارداری کرتی تھی۔ جب وہ ٹھیک ہو گئے تو امی عائشہ بیمار ہو گئیں، اور اتنی بیمار ہو گئیں کہ سر کے بال بھی کم ہو گئے، ایک چٹیا سی ہی رہ گئی، بہت بیمار ہو گئیں۔ پھر بہرحال صحت ہو گئی امی عائشہ کو بھی۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں لے آتے؟ فرمایا کہ میرے پاس مال نہیں ہے۔ کہا کہ میری دولت قبول ہو۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قرض لیا اور حق مہر کا انتظام کیا۔ اس واقعے سے لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ آقا نے جہیز کے لیے، آتش بازی کے لیے، لوگوں کو کھلانے کے لیے قرض نہیں لیا، عورت کا حق مہر ادا کرنے کے لیے قرضہ لیا اور ادا کیا۔ مدینہ طیبہ گویا کہ امی عائشہ کا سسرال۔ تو جیسے یہ بات معلوم ہوئی تو انصار کی عورتیں دلہن کو لینے کے لیے آئیں۔ امی عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں تو جھولا جھول رہی تھی، مجھے میری ماں نے آواز دی، میں ہانپتی کانپتی ماں کے پاس آئی تو ماں بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر دروازے تک لائی، ہاتھ منہ دھلا کر سنوار دیا اور کو بال وغیرہ بنا دیے، اور اس وقت بتایا کہ اب تو تمہاری رخصتی کا وقت قریب آ چکا۔ تو کھیل رہی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ کے لیے اس وقت دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دودھ پیا اور بچا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امی عائشہ کو دے دیا اور فرمایا کہ تم بھی پی لو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے سے انہوں نے تھوڑا سا پی کے رکھ دیا، فرمایا کہ اس کو پورا پی لو، پھر انہوں نے بہرحال پیا۔ تو رخصتی کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی اور بہت سادگی کے ساتھ سارے معاملے ہوئے، کسی قسم کی کوئی رسم نہیں کی گئی۔ امی عائشہ کی شادی کے وقت کچھ رسموں کو جو غلط تھیں توڑا گیا۔ ایک رسم تو یہ تھی کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی کو بھتیجی سمجھا جاتا اور اس سے نکاح نہیں کیا جاتا تھا، تو شریعت نے بتا دیا منہ بولا بھائی ہو، منہ بولا بیٹا ہو، منہ بولی بیٹی ہو، منہ بولی بھتیجی ہو، اس سے پردے کے احکامات ختم نہیں ہوتے، وہ باقی رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کتنی جگہ بے پردے کی تو صرف اس بات پہ ہوتی ہے جی وہ میری منہ بولی بہن ہے، وہ میرا منہ بولا بھائی ہے، وہ میرا منہ بولا باپ ہے یا بیٹا ہے، اور اس لفظ کی وجہ سے ہم بہت زیادہ گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جو شریعت نے کہا اس کی کوئی اصل نہیں، تو اس رسم کو توڑ دیا گیا۔ دوسری کیا تھی کہ شوال کے مہینے میں عرب لوگ شادی نہیں کرتے تھے، کہ پہلے کسی زمانے میں شوال میں طاعون آیا تھا، بہت سے لوگ مر گئے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ شوال کا مہینہ منحوس ہے، تو شوال ہی کے مہینے میں شادی ہوئی اور امی عائشہ کی قسمت ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو آپ سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ نحوست نہ کسی دن میں ہے، نہ رات میں، نہ ہفتے میں، نہ مہینے میں، نہ سال میں۔ اعمال کے اندر نحوست ہے، گناہوں کے اندر وہ ہم چھوڑتے نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور رسم تھی کہ آگ جلائی جاتی تھی شادی کے لیے، اور وہ دلہا دلہن کے آگے آگ لے کے جاتے تھے،
یہ ایک رسم تھی، اس کو بھی توڑ دیا گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شادی میں کئی جو ہے نا وہ معاملات کو ٹھیک کیا گیا۔ امی عائشہ کی شادی میں معاملات کو کلیئر کر دیا گیا۔ اب گھر کیسا تھا؟ چھوٹا سا گھر تھا، اور چند چیزیں جو انتہائی ضرورت کی تھیں وہ اس گھر میں تھیں جو نبی علیہ السلام نے پرووائڈ کی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مال و دولت والے تاجر تھے، آپ نے جہیز کے نام پر اپنی بیٹی کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا، 1 تکیہ بھی نہیں دیا، 1 گلاس بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام نے مانگا بھی نہیں۔ اگر وہ کوئی سنت ہوتی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پہلے زیادہ کوئی عاشق تھا وہ پیچھے رہ سکتا تھا، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا۔ سادگی سے شادی ہو گئی۔ گھر کیا تھا؟ چھوٹا سا ایک کمرہ تھا، ہاتھ اٹھاؤ تو سر پہ ہاتھ لگ جاتا، چھت پہ ہاتھ لگ جایا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے شادی ہو گئی۔ نہ نبی علیہ السلام نے اور ایسی کوئی خاص رسم کی، اگلے دن ولیمہ ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ شادی مکمل ہو گئی۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں ایک اور شادی کا، سن 2 ہجری میں ہی ہوا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت۔ یہ چاروں کی چاروں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں۔ تو اب ان کی شادی کا واقعہ کس طریقے سے پیش آیا، مختلف کتابوں میں مختلف باتیں ہیں، ان کا خلاصہ میں ایک سمری آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بی بی فاطمہ کی شادی کے وقت عمر تقریباً لگ بھگ 15 سال تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا رشتہ پیش کیا بی بی فاطمہ کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا رشتہ پیش کیا۔ یہ کیا چاہتے تھے کہ قربت ہو جائے، تعلق بڑھ جائے۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر ان دونوں حضرات نے، شیخین نے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے حضرت علی سے کہا کہ تم جاؤ اپنی بات کرو۔ ان کا میں غریب فقیر آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن ان کے کہنے کے اوپر، حضرات شیخین کے کہنے کے اوپر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کی اور سوچا کہ آپ تو محبت والے، خیال کرنے والے ہیں، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نزول وحی بھی ہوئی اور اللہ کی طرف سے بھی آ گیا، آپ نے پیغام کو منظور کر لیا۔ پوچھا بھی کیا ہے تمہارے پاس دینے کے لیے، حق مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ یہ سسر پوچھ رہا ہے داماد سے۔ آج کے کسی سسر میں جرت ہے کہ کچھ پوچھ سکے کہ جی آپ کو کیا ہی چاہیے سرکار، یہ بتائیے۔ اچھا جی، پوچھا بھی مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں۔ تمہارے پاس وہ بدر میں جو زرہ آئی تھی وہ تو ہے نا؟ جی 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 وہ ہے، جاؤ اسے سیل کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نکاح کی تیاری کے لیے، حق مہر کی ادائیگی کے لیے اس زرہ کو سیل کرنے نکلے۔ آگے ملاقات کن سے ہوئی؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کو بتایا کہ مجھے اپنی نکاح کی ضرورت کے لیے حق مہر دینا ہے، یہ سیل کرنی ہے۔ انہوں نے 480 درہم کی وہ خرید لی، 480 درہم پے کر دیے، خرید لی۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے، مستند روایت میں، کہ انہوں نے خریدنے کے بعد واپس ان کو گفٹ بھی کر دی۔ پہلے ڈیل کر لی، پیمنٹ کر دی، چیز لینے کے بعد واپس ان کو ہدیہ بھی کر دیا کہ بھئی یہ بھی لے جاؤ۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ پیسے لے کر آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کچھ خوشبو منگوائی اور کچھ بہت ہی مختصر سا سامان منگوایا، جس میں ایک بستر ہے مصری کپڑے کا، اور ایک چارپائی، ایک چمڑے کا تکیہ، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے برتن، ایک چکی، ایک پیالہ، 2 چادریں، 2 چاندی کے بازو بند، ایک جائے نماز۔ اس طرح کی چند چیزیں جو ہیں وہ نبی علیہ السلام نے منگوائیں۔ اور جو گھر تھا وہ میدان بطحا کے کنارے سے نرم مٹی منگوا کر اس میں فرش بنایا گیا، تیار کیا گیا، اور حجرے کے ایک کونے میں ایک لکڑی گاڑ دی گئی جس کو اسٹینڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا کہ اس میں کپڑے لٹکائے جا سکتے تھے یا پانی کی مشک وغیرہ لٹکائی جا سکتی تھی۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تیاری کی۔ تو بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں
ہم میں سے تو کوئی نہیں مانے گا اب یہ، اس لیے میں نے کہا بعض لوگوں کی ذکر کروں گا، ہم تو سارے ماشاءاللہ سنت پر چلنے والے ہیں۔ تو نہایت سادگی کے ساتھ یہ شادی ہوئی، نہ کوئی بارات آئی۔ اب شادی کیسے ہو رہی ہے؟ ابھی جو سامان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا، اس کو بعض لوگ سنت بھی کہہ دیتے ہیں اور جہیز بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب اس کا بھی تھوڑا سا نا، اس کے اوپر بھی کوئی تفصیل ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی 11 شادیاں کی، کسی ایک سے بھی جہیز نہیں لیا، اور ہماری کوئی ماں ایک تکیہ بھی لے کے نہیں آئی۔ ہم تو ڈبل بیڈ دیتے ہیں اور کیا کیا دیتے ہیں، ڈنر سیٹ دیتے ہیں، کوئی ایک تکیہ بھی لے کے نہیں آئی، گلاس بھی لے کے نہیں آئی۔ تو سنت تو پھر یہ ہے کہ ہم نے نہیں لینا۔ اب کہ جی لڑکی کا باپ ہوں، بیٹی کو دینا کچھ چاہیے، تو دیکھیں شریعت کا حکم یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ، بغیر دکھاوے کے، بغیر بوجھ لیے، قرضہ لیے، بغیر سود لیے، خاموشی کے ساتھ کوئی باپ اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہے تو جائز ہے، دے سکتا ہے، لیکن اس کو عبادت اور سنت کا درجہ نہ دے۔ ہدیہ دینا سنت ہے تو اس درجے میں بالکل ٹھیک ہے، صلہ رحمی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، تو اتنی بات تو ٹھیک ہے۔ اب یہاں اگر غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شادیاں کی، کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں لی جہیز کی مد میں، اور جو آپ کے داماد ہیں ایسے نہیں کہ غریب ہیں، تاجر ہیں اور عاشق بھی ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 بیٹیوں کی شادیاں کی، پہلی 3 کو کچھ نہیں دیا، چوتھی ہی کو دیا۔ تو بھئی اگر سنت ہی ہے تو انسان کے لیے سنت یہ ہوئی کہ خود کسی سے نہ لے، بیٹی کو دینا پڑے تو 4 ہوں تو 1 کو دے، 3 کو نہ دے۔ اچھا چلو جی سب کو بھی دینا پڑتا ہے تو پھر کسی طریقے سے دے۔ اور آگے بات یہاں اس کیس میں کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بعد بہت عرصے سے ہیں اور آپ کے زیر کفالت ہیں، تو اس کیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے والے بھی ہیں اور لڑکی والے بھی ہیں۔ ادھر لڑکے والا کون ہے؟ باپ کا انتقال پہلے ہو چکا، لڑکے والا کون ہے؟ حضرت علی کا لڑکے والا کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی فاطمہ کے لڑکی والے کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ لڑکے والے بھی خود ہیں، لڑکی والے بھی خود ہیں، تو دونوں کام آپ ہی نے کرنے تھے نا۔ تو جو کام لڑکے کے باپ کو کرنا تھا وہ آپ نے زیر کفالت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کروایا، اور وہ پیسے بھی ان کی زرہ کو سر کروا کے لیے گئے۔ لوگ کہتے ہیں جی جہیز سنت ہے، یہ کیسی سنت ہے کہ جس کے لیے لوگ رشوت بھی لیتے ہیں، حرام بھی لیتے ہیں، قرضہ بھی لیتے ہیں، بچی ادھر پیدا ہوتی ہے ادھر سے بوجھ شروع ہو جاتا ہے کہ بچی کو جہیز دینا ہے۔ جس کے گھر میں 3 بچی ہو نا، اس کے پوچھیں ذرا جا کے، اس کے دماغ میں دل میں کتنا بوجھ ہوتا ہے۔ یہ کیسی سنت ہے جو بندے کو زندگی بھر بوجھ میں ڈالتی ہے؟ سنت آسانی کے لیے آئی ہے، پریشانی کے لیے آئی ہے؟ پھر لڑکے والوں کا تقاضا کر کے مانگنا حرام ہے، حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ یہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے، یہ عورت کی کمائی کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے۔ پھر اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا کے کسی کو مجبور کر کے کچھ لینا، یہ تو ظلم ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے والے شادی کے وقت، شادی سے پہلے یا شادی کے بعد، ولادت کے وقت یا اور موقعوں پہ، بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کو بھیجو ماں کے گھر تاکہ ذمہ داریاں، خدمت، خرچے سارے وہ اٹھائیں۔ یہ ظلم ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت کثرت سے ہو رہا ہے، اللہ ہماری اس کی حفاظت فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو جنت کی ہر نعمت وہاں سے منگوائی جا سکتی تھی، بارات جا سکتی تھی، ایک طرف جبرائیل کھڑے ہوتے گھوڑے کو پکڑ کے، ایک طرف میکائیل کھڑے ہو سکتے تھے، بڑی دھوم دھام ہو سکتی تھی، لیکن انتہائی سادگی کے ساتھ بی بی فاطمہ کی شادی ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی، اپنے ایک بہترین داماد کو جو ہے وہ عنایت فرمائی۔ بی بی فاطمہ جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہ تھیں، چال ڈھال میں، اٹھنے بیٹھنے میں آپ کی جو مشابہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ تھی۔ مہر فاطمی، یہ مہر جو ہے نا،
یہ دینا واجب ہے۔ ہمارے معاشرے میں فوٹو سیشن اور دوسرے گناہوں کے اوپر بہت پیسہ خرچ کر دیا جاتا ہے، لیکن مہر کی طرف فکر نہیں کی جاتی۔ جس شخص نے مہر ادا نہیں کیا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے زانی بن کے کھڑا ہوگا۔ اور مہر فاطمی کیا ہے؟ جو تعداد، جو مقدار حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے لکھی ہے وہ 131 تولہ چاندی اور 3 ماشے ہے۔ اگر آج 6 جنوری 2021 چاندی کا ریٹ اگر 1000 روپے ہے بالفرض، تو یہ تقریباً 1,31,000 کچھ 100 روپے بن جائیں گے آج کے حساب سے۔ چاندی کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو 131 تولہ چاندی 3 ماشے، 131 تولہ 3 ماشا چاندی، یہ مہر فاطمے کی مقدار ہے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے جو لکھی ہے۔ آج ابھی آئے ہوئے تھے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے نواسے، مفتی معاذ اشرف عثمانی صاحب، تو ان سے بھی میں اس بیان کی تیاری کر رہا تھا، تو ان سے بھی میں نے پوچھا، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی اور دارالعلوم کراچی کے فتاویٰ کو نکال کر اپنے موبائل سے اس کی وضاحت کر دی۔ اچھا، جہیز دینا اگر سنت ہے تو یہ جو دکھاوا کیا ہے؟ اسلام کے اندر مزاج کیا ہے؟ خاموشی کا، پردے کا۔ اب لوگوں کو دکھا دکھا کے دینا یہ کیا ہے؟ لوگوں کی نظریں بھی لگتی ہیں، جس کے پاس دینے کو نہیں ہوتا اس کی پھر حسرت بھری نگاہیں بھی لگتی ہیں۔ تو اگر باپ نے کچھ دینا ہے، خاموشی سے جو دینا ہے وہ دے دیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو انتہائی آسانی اور سادگی کے ساتھ یہ معاملہ آیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اگلے دن اپنا ایک ولیمہ کر لیا، جو سادگی سے میسر تھا، جو کی روٹی تھی، کھجوریں تھیں، کچھ پنیر تھا، جو تھا لا کے رکھ دیا، لوگوں نے کھا لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ نبی علیہ السلام نے اپنا ایک ولیمہ بڑا عجیب کیا، فرمایا کہ بھئی جس کے بعد جو ہے پکا ہوا لے آؤ، گھر میں کھانے کو جو ہے لے آؤ، کوئی کھجور لے آیا، کوئی سالن لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، کوئی کچھ لے آیا۔ جب سب آگے کہا کہ بھئی میرا ولیمہ ہے، کھاؤ بھئی۔ اتنا آسان رکھا ہے اللہ نے شادی کو، ہم نے اس کو مصیبت بنا لیا ہوا ہے۔ جس معاشرے میں نکاح آسان ہوگا وہاں زنا مشکل ہو جائے گا، اور جس معاشرے میں نکاح مشکل ہوگا وہاں زنا عام ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کے داماد اور بی بی فاطمہ بیٹی ہیں۔ اور گھر کے کاموں کی ترتیب کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے باہر کی ذمہ داریاں لی ہوئی تھیں، اور بی بی فاطمہ نے گھر کی ذمہ داریاں، گھر کے سارے کام خود کرتی تھیں، حتیٰ کہ چکی پیسنا، اس قسم کے سارے کام، آٹا گوندنا اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی۔ ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ غلام آئے، حضرت علی نے کہا بھی ذرا جا کے بات تو کرو نا، کچھ آسانی ہو جائے، کوئی خدمت کے لیے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور آپ نے تو دینے ہی ہیں کسی کو، آپ نے اپنے پاس تو نہیں رکھنے، تو اگر ہمیں مل جائے۔ بی بی فاطمہ گئیں، حیا کی وجہ سے بات ہی نہیں کر سکی، پھر علی نے بات کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی اصحاب صفہ بھوکے، ان کی ضروریات ہیں، مہاجرین فقراء کی ضروریات ہیں، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر ان کو کہا کہ تسبیحات فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کرو۔ یہ نبی علیہ السلام نے یہ وظیفہ کس وقت دیا؟ جس وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ورک لوڈ کی وجہ سے، کاموں کی زیادتی کی وجہ سے پریشان تھیں، کہ کام بہت زیادہ تھے۔ تو یہاں سے یہ نقطہ ملتا ہے، جن لوگوں کے کام زیادہ ہوں اور رات کو یہ پڑھیں، اللہ برکت دے دیں گے اور آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور بی بی فاطمہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ فرمایا کہ فاطمہ کے رنج سے مجھے رنج ہوتا ہے اور اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام جب سفر میں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں بی بی فاطمہ سے ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ سے ملتے۔ نبی علیہ السلام اتنی محبت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اور بی بی فاطمہ نے جو خاتون جنت ہیں، انہوں نے کیا بتایا عورت کے بارے میں کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ جو پی ایچ ڈی کر چکی ہو، جس کے اندر حیا نام کی نہ ہو، بہت فیشن والی ہو، کون ہو؟ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں یہ ذکر چل پڑا کہ بہترین عورت کون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ سے پوچھا، انہوں نے فرمایا
بہترین عورت کی فاطمی ڈیفینیشن دل کے کانوں سے سن لیجئے. فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے، نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے. یہ وہ ڈیفینیشن ہے بہترین عورت کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے کی، نبی علیہ السلام نے سنی، خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو شریعت نبوی میں بہترین عورت کون ہے؟ جو پردہ کرتی ہو، جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھتی ہو، نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھتا ہو. تو قیامت کے دن تو اس اصول کے مطابق معاملہ چلنا ہے. دنیا میں ہماری باتیں، ہماری مصلحتیں، یہ قیامت کے دن ضروری نہیں ہے کہ ساری کام آ جائیں. قیامت کے دن کون سی رولنگ چلنی ہے، کون سا قانون چلنا ہے؟ جو شریعت کا قانون ہے. دیکھیں ہمارا ملک پاکستان ہے، ہمارا اپنا ایک قانون ہے. اگر کوئی یہاں سے انگلینڈ چلا جاتا ہے تو وہاں کون سا قانون چلے گا، پاکستان کا یا ان کا؟ انہی کا چلے گا نا. کوئی کہے جی پاکستان میں تو یہ قانون ہے اس لیے میں یہاں یہ کر رہا ہوں، کوئی مانے گا؟ بتائیں، کوئی بھی نہیں مانے گا کہ بھئی جب جدھر ہو ادھر کی بات چلے گی. تو قیامت والے دن جو قانون چلنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا جو دین ہے وہ چلنا ہے. ہمیں اس کے مطابق تیاری کرنی ہوگی. اگر ہم نے اس کے مطابق تیاری نہ کی تو قیامت والے دن پھر ہم اس میں پریشان ہو جائیں گے. وہاں کا قانون صاف بتا دیا گیا، ہم نہ مانیں تو ہمارا ہی نقصان ہے اس میں. اب دو واقعات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن واقعات بہت اہم ہیں اور انشاءاللہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، صحابہ کی محبت بڑھے گی، اس لیے ان واقعات کو پڑھ لیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی فاطمہ کا بڑا خیال رکھتے اور وہ ان کا خیال رکھتے، اور نبی علیہ السلام بی بی فاطمہ کو سمجھاتے رہتے کہ اپنے شوہر کا، اپنے گھر کا، بچوں کا خیال رکھو. آج کل کے تو ماں باپ گھر بگاڑنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں نا ہمارے معاشرے میں، اگر سروے کیا جائے تو بہت زیادہ کردار لڑکی کی والدہ کا ہوتا ہے، بہت زیادہ گھر بگاڑنے میں. وہ کہتے ہیں 2 روٹیاں تھوڑی بھاری ہیں تیری. یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آگے تباہی کے کہانیاں شروع ہوتی ہیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک رات بخار ہو گیا. حضرت علی ساری رات ان کا خیال رکھتے رہے، تیمارداری کرتے رہے، رات کو جاگے. صبح ان کو آنکھ لگ گئی. اچانک بیدار ہوئے تو دیکھا کہ بی بی فاطمہ وضو کر رہی ہیں. نماز کا وقت قریب تھا، یہ مسجد تشریف لے گئے. واپس آئے تو دیکھا بی بی فاطمہ جو ہے نا وہ اب آٹا گوندھ رہی ہیں، روٹیاں پکا رہی ہیں، چکی پیس رہی ہیں، تیاری ہو رہی ہے. اب حضرت علی آئے تو ناراض ہوئے، کہنے لگے فاطمہ ساری رات تمہیں بخار رہا، ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا، اب چکی پیس رہی ہو، کیا کر رہی ہو؟ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی؟ اس طرح کی جب بات فرمائی تو بی بی فاطمہ نے بڑا پیارا جواب دیا جو آج کل کی ہر بیوی کو سن کر عمل کرنے کی، ان کی تقلید کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے فرمایا اگر میں فرائض ادا کرتے ہوئے مر بھی جاؤں تو کیا پرواہ ہے؟ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اللہ کی اطاعت کے لیے، چکی تمہاری اطاعت اور بچوں کی خدمت کے لیے پیس رہی ہوں. اور انہوں نے اپنا ایک اصول بنایا ہوا تھا، جب تک بچے اور حضرت علی کھانا نہ کھانے میں شریک ہوتے خود کبھی نہیں کھاتی، چاہے جتنا ہی فاقہ کیوں نہ ہو. پہلے شوہر اور بچے کھاتے، اس وقت پھر یہ کھایا کرتی تھیں، پہلے نہیں کھاتی تھیں، اکیلے نہیں کھاتی تھیں. حضرت علی سے پوچھا گیا بی بی فاطمہ سے متعلق ان کے انتقال کے بعد، بی بی فاطمہ کے، تو حضرت علی نے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے فاطمہ جنت کا ایک خوشبودار پھول تھی، فاطمہ جنت کا ایک خوشبودار پھول تھی جس کے مرجھا جانے کے باوجود اس کی خوشبو سے آج تک میرا دماغ معطر ہے. اس نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انتہائی غریب، وسائل نہیں تھے، اس کے باوجود بیوی کو دیکھیے کہ کس طریقے سے شوہر کی پوزیشن کو رکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے ہر طریقے سے کمپنسیٹ کیا، معاملات کو ہینڈل کیا. اس غربت کے اندر سخاوت کیا عالی شان تھی. بس یہ ایک واقعہ عرض کر کے بات مکمل کر لیتا ہوں. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک بہت بوڑھا شخص حاضر ہوا، مسلمان ہوا. آپ نے اس کو کچھ اسلامی احکامات بتائے، پھر اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ مال بھی ہے؟ اس نے کہا میں اپنے پورے قبیلے کے 3000 لوگوں میں سب سے زیادہ غریب اور محتاج ہوں، کچھ نہیں میرے پاس.
جب آپ نے اس کی پوزیشن پتہ کی تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا بھئی اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ تو سعد ابن معاذ اٹھے، قبیلہ خزرج کے سردار، انہوں نے کہا میرے پاس ایک اونٹنی ہے، میں انہیں گفٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے اونٹنی دے دی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کا سر کون ڈھانپے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے اپنا عمامہ اتارا، اس کے اوپر رکھ دیا۔ پھر پوچھا اس کا کھانا کون انتظام کرے گا، کھانا کون کھلائے گا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، اصحاب صفہ میں رہتے تھے اس وقت، ان کا کھانا میں کھلاؤں گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے مہمان کو لیا اور ایک گھر میں گئے، دوسرے گھر میں گئے، تیسرے گھر میں گئے، کہیں کچھ نہیں ملا۔ سب نے کہا جی یا تو تھا ہی نہیں، فاقہ ہمارا ہے، یا جتنا تھا کھا چکے ہیں، یا ہم اپنے جتنا تھا اتنا مہمان لے آئیں۔ روزانہ رات کو وہاں سے لوگ اپنے مہمان لے جاتے تھے، یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران پریشان ہوئے کہ اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے سوچا کہ میں بی بی فاطمہ کے گھر چلتا ہوں، وہاں سے امید ہے کچھ مل جائے گا۔ ابھی بی بی فاطمہ کے گھر آئے، دروازہ نوک کیا اور کہا کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، کھانے کا وعدہ میں نے کیا ہے، کئی گھروں میں جا چکا ہوں، کہیں کچھ نہیں ملا، اب ہر طرف سے جو ہے نا وہ جب انکار ہو گیا، اب میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں، آپ کچھ تھوڑی سی 2 روٹیاں کچھ کھانا دے دیجئے تاکہ میں اس مہمان کا کچھ اکرام کر سکوں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم آج ہمارے پورے گھرانے کو تیسرے دن سے بھوک ہے، فاقہ ہے، 3 دن ہو گئے گھر میں نہ کچھ پکا نہ کچھ ہے، حسن حسین دونوں بھوکے سو رہے ہیں، میں بھی 3 دن سے فاقے میں ہوں، لیکن سلمان تم اہل بیت کے گھر آئے ہو، میں تمہیں خالی ہاتھ جانے نہیں دوں گی۔ پھر اندر سے اپنے ایک چادر پکڑی، پردے کے اندر سے ان کو باہر پکڑائی، فرمایا سلمان جاؤ یہ میری چادر شمعون یہودی کو دے دو اور اسے کہو کہ میری چادر رکھ لے، کچھ غلہ دے دے، کچھ اناج، کچھ گندم، کچھ جو وغیرہ کچھ دے دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر لی، سیدھا شمعون یہودی کے پاس پہنچے اور اس کو جا کے خبر دی۔ وہ بڑا حیران ہوا، یہ کیسے لوگ ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، خود کئی دن کے فاقے سے ہیں، اور ایک مہمان جو اپنا بھی نہیں ہے، دوسرے کا مہمان ہے، اس کی خاطر اپنے گھر کے برتن، اپنے گھر کی چیزیں، کپڑے بھیج رہے ہیں کہ یہ رکھ لو اور ہمیں کچھ اناج دے دو۔ اس عمل کا جب اثر پڑا تو شمعون یہودی اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کہنے لگا میں فاطمہ بنت محمد کے باپ کا پہ ایمان لاتا ہوں۔ پھر وہ یہودی اندر گیا، کچھ اناج دیا، کہا جا کے یہ دے دو، اور چادر بھی واپس کر دی کہ یہ چادر ان کو واپس کر دو۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازہ نوک کیا، بی بی فاطمہ کو واقعہ سنایا ہے کہ آپ کی چادر آپ کے لیے واپس آ گئی اور اس نے وہ یہ غلہ دیا ہے، یہ آپ لے لیجئے۔ اب بی بی فاطمہ اندر گئیں، وہ جتنا اناج تھا نا سب سے پہلے تو اسے چکی سے پیسا، اس کے بعد گوندا، اور اس کے بعد اس کی روٹیاں بنائیں، سارے کام خود کیے۔ روٹیاں بنانے کا جتنی روٹیاں بنی ساری کی ساری لا کے حضرت سلمان کو پکڑا دیں، سلمان ہی لے جاؤ، ایک بھی اپنے لیے نہ رکھی۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بی بی فاطمہ آپ اگر میرے آقا کے جو لخت جگر ہیں، جنت کے جو 2 سردار ہیں، ان کے لیے اگر 2 روٹیاں رکھ لیتی تو بہت اچھا ہوتا۔ سیدہ نے فرمایا سلمان جو چیز میں اللہ کے راستے میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے، یہ لے جاؤ۔ بہرحال سلمان فارسی وہ روٹیاں لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، سارا معاملہ عرض کیا، نبی علیہ السلام نے وہ روٹیاں تو اس عرابی کو دے دیں ساری کی ساری، پھر بھی فاطمہ کے پاس آئے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آسمان کی جانب سر مبارک اٹھایا اور دعا کی اے اللہ فاطمہ تیری بندی ہے، اس سے راضی ہو جا۔ خاتون جنت ہیں، جنت کی سرداری ایسے نہیں ملی۔ ایک مرتبہ کسی نے آگے نے بی بی فاطمہ سے ایک مسئلہ پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے % ہوتی ہے، زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے مال میں سے؟ تو اس کو جواب دینے لگیں، فرمایا تمہارے لیے 40 اونٹوں میں سے ایک اونٹ، گویا کہ 40 روپوں میں سے 1 روپیہ 2.5% تمہارے لیے زکوٰۃ ہے، لیکن خدا کی قسم میرے پاس 40 ہوں تو 40 کے 40 ہی دے دوں، میں 2.5% نہ دوں، میں 40 میں سے 1 نہ دوں، میں سارے ہی دے دوں۔ تو یہ شادیاں جو ہیں سادگی کے ساتھ ہوئیں،
اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی شادیوں کو سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔